بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ایک دوست نے ابھی ایک رسالہ بھیجا کہ بھائی یہ کیا غضب ہو گیا، پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ اب تو پوری مسلمان دنیا میں ایک ویڈیو کلپ وائرل ہو رہا ہے کہ ایک مسلم عورت کا نقاب اتارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ ہماری آن بان اور شان پر حملہ ہے۔ میں نے کہا بھائی ٹھنڈ رکھو، جس چیز کو دیکھ کر تم اتنے جذباتی ہو رہے ہو وہ دراصل یاسمین بنت عبداللہ کے میڈم جاسمین بننے کے سو کالڈ تعلیمی اور تہذیبی سفر کا محض ایک مرحلہ ہے۔ تم نے جو دیکھا وہ ایوارڈ فار ایکسلنس ان ایڈوکیشن کے ایک تقریب کی ایک عام سی تصویر ہے۔ دراصل یاسمین کو پہلی بار غیر محرم کے پاس خود یاسمین کے والد محترم لے کر گئے تھے۔ اس ایکسلنس ایوارڈ سے پہلے حیدرآباد اور منگیر کے اسکولز آف ایکسلنس میں وہاں پہلی بار اس کا چہرہ کسی غیر محرم نے دیکھا تھا۔ اسٹیج پر اس سے غیر محرموں کے مجمع میں پرفارم کرایا گیا تھا۔ ابا جان اسکرٹ پہنا کر یاسمین کو کو ایڈوکیشن کانوینٹ اسکولوں میں بھی لے جا چکے ہیں۔ یاسمین کے غیر محرم دوست بھی ہیں۔ ابھی ایک ویڈیو آ رہا ہے، ایک اسکول آف ایکسلنس کے مالک حیدرآباد والے کہہ رہے ہیں رونے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں کہ میری بہن غم نہ کرنا، یہ ظالم ختم ہو جائیں گے اور ہم اور ہمارا اسکول آف ایکسلنس باقی رہے گا، جہاں سے ہم نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا ایک نیا کھیپ تیار کر کے ایکسلنس ایوارڈ میں نقاب کشائی کے لیے بھیجیں گے۔ ہندوستان کے میرے عزیز مسلمانوں، اللہ نے تمہاری گود میں یاسمین جیسی بیٹی دی تھی تاکہ تم اس کا حجاب بن سکو، تم اس کی چادر اور چہار دیواری بن سکو، تو تم نے خود اپنی بیٹی کو میڈم بنانے کے لیے گھر سے باہر نکال پھینکا۔ اور وہ جو حیدرآباد اور منگیر میں اسکولز آف ایکسلنس چلا رہے ہیں، انہوں نے تمہاری بیٹیوں کی تصویریں اخباروں میں پہلے ہی چھاپ رکھی ہیں۔ انہوں نے آپ کی بیٹی کو میڈم بنا دیا ہے، ان کا چہرہ، ان کا نام، سب کچھ اخباروں میں اور مشرکوں کے ٹیبل پر پہنچا دیا ہے۔ اور تب تو تم بڑے فخر سے سب کو دکھاتے پھر رہے تھے کہ یہ دیکھو میری بیٹی میڈم بننے کا پہلا مرحلہ پار کر چکی ہے۔ میرے عزیز مسلمانوں، میں مانتا ہوں کہ ہندوستان میں ہم غریب ہیں، لیکن تمہیں بے غیرت کس نے بنا دیا؟ اور جب تم اپنی بیٹی کی ٹانگیں کھول کر اسکرٹ پہنا کر گھر سے لے کر اسکول کے لیے نکلتے تھے تو اس وقت تمہارے پڑوسیوں کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یاد نہیں آئی؟ تب حجاب اور نقاب یاد نہیں آیا؟ میں اپنے دوست سے کہنا چاہتا ہوں کہ معاف کرنا میرے دوست، میں اس منافقت والے پروٹیسٹ کا حصہ نہیں بن سکتا جہاں جوتا خود گھوم کر اپنی ہی طرف پڑنے والا ہے۔ اگر مسلمانوں کو سچ مچ اپنی بیٹیوں کو پڑھانا لکھانا ہے تو انہیں وہ کتاب پڑھاؤ جس سے دنیا اور آخرت میں ان کی عزت ہو، کوئی ان کے سائے کو بھی ہاتھ لگانے کی جرت نہ کر سکے۔ انہیں قرآن پڑھاؤ۔ قرآن ایک کمپلیٹ اینڈ کمپلسری ایڈوکیشن ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا علم ہے۔ اور نہیں تو تم مرد بن کر جن کی عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کر سکتے تو عورتوں کی طرح ان کی بے عزتی پہ آنسو مت بہاؤ۔ اپنی بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی حیا سکھاؤ اور خود لے جا کر اپنی بیٹیوں کو ایڈوکیشن کے نام پر غیر محرموں کے سامنے مت پروسو۔ تمہاری اس منافقت پر دنیا کی دوسری قومیں تم پر ہنس رہی ہیں۔ اللہ کے واسطے قرآن کی طرف لوٹو۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔